الحمد لله رب العالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين لا سيما على الخلفاء الراشدين المهديين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا بعثت معلما لأتمم مكارم الأخلاق وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا بعثت إلى الناس كافة صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حسن مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا یہ کرم ہے مصطفیٰ کا شب غم نے ڈھلنا سیکھا یہ زمین رکی ہوئی تھی یہ فلک تھما ہوا تھا چلے جب میرے آقا تو جہاں نے چلنا سیکھا میں تلاش میں تھا رب کے کہاں ڈھونڈتا میں رب کو لیا نام جب محمد کا تو خدا سے ملنا سیکھا اور حق کہہ کر کسی دور میں پچھتائے نہیں ہم کردار پر کبھی اپنے شرمائے نہیں ہم زنداں کے در و بام میں دیری نہ شناسا پہنچے جو سردار تو گھبرائے نہیں ہم اے اہل جنوب بیکار نہ رے کچھ ہوش اڑا ویرانی کی اے اہل جنوب بیکار نہ رے کچھ ہوش اڑا ویرانی کی دیوانہ تو بننا مشکل ہے صورت ہی بنا دیوانے کی انتہائی واجب الاحترام قابل عزت احترام علماء کرام معززین علاقہ اور میرے عزیز ہم مشن ہم سفر دوستوں بزرگوں ساتھیوں کا حکم ہے چند گزارشات عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ تعالیٰ سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے ربیع الاول کا مہینہ ہمارے ساتھ ہم سفر ہے پرنور مہینہ اپنے اندر پیغمبر انقلاب کی ولادت رکھتا ہے پیغمبر اور انقلاب دو لفظوں سے جلسے کا عنوان بنا ہے پیغمبر الگ لفظ ہے انقلاب یہ الگ حرف ہے پیغمبر سے مراد کون ہے اور انقلاب کہتے کس کو ہیں انقلاب کا معنی کیا ہے کیسا انقلاب آیا
اور کس دور میں آیا، کن لوگوں کے درمیان انقلاب برپا ہوا۔ پیغمبر سے مراد ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ پیغمبر ہیں، اور انقلاب آپ اور آپ کے صحابہ نے برپا کیا تھا۔ پیغمبر انقلاب یعنی انقلاب لانے والا پیغمبر۔ اب انقلاب لانے والے پیغمبر نبی رسول بہت ہیں، لیکن کیا فرق ہے کہ اس انقلاب کو اب آئے ہوئے 1500 سال گزر گئے، لیکن وہ انقلاب آج بھی ایسا تر و تازہ ہے جیسے انقلاب آج برپا ہوا ہے۔ کیا بات ہے کہ انقلاب لانے والوں کے زندگی کا ایک ایک گوشہ آج بھی بیان کیا جاتا ہے۔ کیا بات ہے، انقلاب لانے والے 1500 سال پہلے دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن ان کی زندگیاں، ان کے ایمان و اسلام کو جب آج بیان کیا جاتا ہے تو ایمان ہر مسلمان کا تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ کیا بات ہے، انقلاب کو گزرے ہوئے 1500 صدیاں گزر گئی، لیکن ہر شخص انقلاب کو جانتا ہے۔ کیا بات ہے، انقلاب کو گزرے صدیاں گزر گئی، مسلمان بھی انقلاب جانتا ہے، عیسائی بھی انقلاب جانتا ہے، یہودی بھی انقلاب جانتا ہے، ہندو بھی انقلاب جانتا ہے، سکھ بھی انقلاب جانتا ہے۔ کیا بات ہے، انقلاب کو گزرے صدیاں گزر گئی، لگتا یوں ہے انقلاب کل آیا تھا۔ یہ انقلاب عام انقلاب نہیں تھا، یہ انقلاب چھوٹا انقلاب نہیں تھا، یہ انقلاب ممکن نہیں تھا، یہ انقلاب چھوٹا نہیں تھا، یہ انقلاب معمولی نہیں تھا، یہ انقلاب پیچھے نہیں تھا، یہ انقلاب چھوٹا نہیں تھا، یہ انقلاب ہوا تو 1500 سال پہلے تھا، لیکن آج بھی تر و تازہ اس لیے ہے کہ اس انقلاب کا بانی محمد الرسول اللہ ہے۔ انقلاب کو گزرے 1500 سال گزر گئے، لیکن آج بھی انقلاب ایسے تازہ ہے جیسے ابھی گزرا ہے۔ کوئی سوال کرے، انقلاب تو بہت آئے، عیسائی انقلاب لائے، یہودی انقلاب لائے، ہندو انقلاب لائے، انبیاء رسول انقلاب لائے۔ اس انقلاب کی خاص وجہ کیا ہے کہ اس انقلاب پر گرد و غبار نہیں پڑتی؟ اس انقلاب کی وجہ کیا ہے کہ اس انقلاب پر بادلوں کے سائے نہیں پڑتے؟ جب آپ گہرائی میں جائیں گے تو آپ کو جواب ملے گا، اس انقلاب کو لانے والا محمد الرسول اللہ ہے۔ پیغمبر محمد الرسول اللہ، انقلاب قرآن کے قانون کو نافذ کرنے کا نام ہے۔ کیا ہے؟ پیغمبر سے مراد محمد الرسول اللہ، اور انقلاب سے مراد قرآن کے قانون کو نافذ کرنا، یہ انقلاب تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں بات کرتا ہوں پیغمبر کی، پھر بات کروں گا انقلاب پر۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی، کم و بیش 18-20 ہزار مخلوقات پیدا کی، جس میں جاندار، غیر جاندار، حیوان، انسان، آسمانی مخلوقات، زمینی مخلوقات، کل ملا کر 18 سے 20 ہزار مخلوقات ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کسی مخلوق سے یہ نہیں پوچھا کہ تمہیں کیسے بناؤں۔ کسی مخلوق سے پوچھے؟ کسی مخلوق سے پوچھے؟ نہیں نا۔
اللہ نے ارادہ کیا اور مخلوق وجود میں آ گئی. اللہ نے کن کہا، مخلوق وجود میں آ گئی. کس کو کیا رنگ دینا ہے، کس کو کس نسل کا بنانا ہے، کس کو کس کے حسب میں رکھنا ہے، کس کو کتنا بڑا رکھنا ہے، کس کو کتنا چھوٹا رکھنا ہے، کس کو کہاں رکھنا ہے، کس کو کتنا وسیع بنانا ہے، کس کو کتنا بلند رکھنا ہے، کس کو کتنا ظرف دینا ہے، یہ اللہ نے کسی سے زور سے اللہ نے کسی سے پوچھا نہیں ہے. اللہ نے چاند بنایا، چاند سے پوچھا نہیں کہ کیسے بناؤں. ہم چاند کی حسن کی مثال دیتے ہیں، چاند یوں ہے، چاند یوں ہے، چاند یوں ہے، چاند یوں ہے، لیکن اللہ نے چاند سے پوچھا نہیں کہ کیسے بناؤں. سورج بنایا، کرنیں پیدا کی، لیکن اللہ نے پوچھا نہیں. اللہ نے پہاڑ بنائے، پہاڑوں سے نہیں پوچھا. آسمان بنائے، آسمانوں سے نہیں پوچھا. زمینیں بنائی، زمینوں سے نہیں پوچھا. درخت بنائے، درخت سے نہیں پوچھا. فرشتے پیدا کیے، فرشتوں سے نہیں پوچھا. انسان پیدا کیے، انسانوں سے نہیں پوچھا. انبیاء پیدا کیے، انبیاء سے نہیں پوچھا. رسول پیدا کیے، رسول سے نہیں پوچھا. پیغمبر پیدا کیے، پیغمبروں سے نہیں پوچھا. 18,000 مخلوقات پیدا کی، خوبصورت پھول پیدا کیے، نہیں پوچھا. خوبصورت چرند پرند پیدا کیے، نہیں پوچھا. انبیاء کے صحابہ پیدا کیے، نہیں پوچھا. صحابہ پیدا کیے، نہیں پوچھا. علماء کو پیدا کیا، نہیں پوچھا. حفاظ پیدا کیے، نہیں پوچھا. لیکن میں حسان بن ثابت شاعر رسول سے پوچھتا ہوں، اے حسان ہمیں تو بتاؤ محمد الرسول اللہ کیسے تھے؟ محمد الرسول اللہ کی ذات کیسی تھی؟ محمد الرسول اللہ کی شخصیت کیسی تھی؟ محمد الرسول اللہ کا اوڑھنا بچھونا کیسا تھا؟ محمد الرسول اللہ کا حسن و جمال کیسا تھا؟ محمد الرسول اللہ کی زیب و زینت کیسی تھی؟ محمد الرسول اللہ کی صورت سیرت کیسی تھی؟ محمد الرسول اللہ کا جمال کیسا تھا؟ محمد الرسول اللہ کا جلال کیسا تھا؟ حسان بن ثابت اپنے شاعرانہ انداز میں جواب دے کر کہتا ہے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حسان جواب دیتا ہے، آسمانوں کو دیکھا، آسمانوں سے رب نے نہیں پوچھا. ستارے پیدا کیے، ستاروں سے نہیں پوچھا کیسے بناؤں. چاند کو پیدا کیا، چاند سے نہیں پوچھا. سورج کو پیدا کیا، سورج سے نہیں پوچھا. زمینوں کو پیدا کیا، زمینوں سے نہیں پوچھا. آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبیوں کو پیدا کیا، کسی سے نہیں پوچھا. حسان کہتے ہیں، حسان کہتا ہے، حسان کہتا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے جب محمد کریم کو پیدا کرنے کا وقت آیا، جب محمد کریم کی ولادت کا وقت آیا، جب محمد کریم کے بننے کا وقت آیا، جب محمد کریم کی تخلیق کا وقت آیا، اللہ نے پوچھا، خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. حسان کہتا ہے، محمد کریم کے حسن و جمال کو دیکھ کر، محمد کریم کی آنکھوں کو دیکھ کر، محمد کریم کے جسم اطہر کو دیکھ کر، محمد کریم کی ہتھیلیوں کو دیکھ کر، محمد کریم کی پیشانی کو دیکھ کر، محمد کریم کی زلفوں کو دیکھ کر، محمد کریم کی دانتوں کو دیکھ کر، محمد کریم کی داڑھی کو دیکھ کر، محمد کریم کے سینے کو دیکھ کر، محمد کریم کے قدموں کو دیکھ کر، محمد کریم کی انگلیوں کو دیکھ کر، محمد کریم کے کندھوں کو دیکھ کر، محمد کریم کے سینے کو دیکھ کر، محمد کریم کے ختم نبوت کے مہر کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے،
رب پوچھتا گیا بتاؤ محبوب کیسا بناؤں، محبوب کہتا چلا گیا رب بناتا چلا گیا۔ یہ پیغمبر ہے کہ حسان کہتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ رب پوچھتا گیا، آقا بتاتے گئے اور رب بناتے گئے۔ پیغمبر کے بعد دوسرا لفظ ہے انقلاب۔ مین پروگرام یہ ہے انقلاب، جو ہر دور میں جس کی ضرورت ہوتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ انقلاب آیا کیسے؟ کیا انقلاب آیا؟ کیسے آیا؟ کس دور میں آیا؟ کیوں کر آیا انقلاب؟ اس انقلاب کو برپا کرنے کے لیے یہ انقلاب یوں نہیں آیا کہ آقا علیہ السلام نے بیت اللہ میں نمازیں پڑھی اور انقلاب آ گیا۔ انقلاب یوں نہیں آیا آقا نے سجدے لگائے اور انقلاب آ گیا۔ انقلاب ایسے نہیں آیا کہ آقا نے تسبیح پڑھی اور انقلاب آ گیا۔ انقلاب یوں نہیں آیا کہ آقا علیہ السلام نے روزے رکھے، انقلاب آ گیا۔ انقلاب یوں نہیں آیا آقا علیہ السلام نے بیت اللہ کا طواف کیا اور انقلاب آ گیا۔ انقلاب یوں نہیں آیا کہ آقا علیہ السلام نے تکبیر کے نعرے لگائے اور انقلاب آ گیا۔ انقلاب یوں نہیں آیا کہ آقا علیہ السلام نے خواب دیکھا اور صبح انقلاب آ گیا۔ انقلاب یوں نہیں آیا، انقلاب یوں نہیں آیا کہ قرآن اترا، انقلاب آ گیا۔ انقلاب یوں نہیں آیا آقا علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا محبوب اب غار سے میدان میں اترنے کا وقت ہے۔ توجہ ہے، غار سے میدانوں میں جانے کا وقت ہے۔ غار ہیرا سے اب صحراؤں میں جانے کا وقت ہے۔ غار ہیرا سے سمندروں میں جانے کا وقت ہے۔ غار ہیرا سے دریاؤں میں جانے کا وقت ہے۔ غار ہیرا سے جنگلات میں جانے کا وقت ہے۔ غار ہیرا سے مدینہ جانے کا وقت ہے۔ آقا علیہ السلام نے یہ تو نہیں کہا کہ میں اکیلا ہوں اور یہ مکہ کے مشرک بت پرست مجھے کہاں برداشت کریں گے؟ نہ میرے پاس مال و دولت ہے، نہ میرے پاس جماعت ہے، نہ میرے پاس کاروباری دنیا ہے، نہ میرے پاس امیر ترین لوگ ہیں۔ آقا علیہ السلام کو جو حکم ہوا محبوب بلغ، اب پہنچاؤ اور دوبارہ غار میں نہ آنا۔ انقلاب غار سے نہیں آیا، انقلاب کی پہلی اینٹ محمد کریم نے خود بیت اللہ کے درمیان رکھی تھی۔ جب آپ میدان میں آئے، ہم مسلمان اتنے مفلوج ہو چکے ہیں، معذرت کے ساتھ مسلمانوں کی تعداد کھربوں میں نہیں تو کروڑوں میں تو ہے، پوری دنیا میں کروڑوں میں نہیں، کھربوں میں نہیں تو کروڑوں میں تو ہے، اور دنیا میں ٹوٹل یہودی 10 سے 20 لاکھ ہیں، اس سے اوپر نہیں ہے۔ کہاں کھربوں کی تعداد اور کہاں 10 سے 20 لاکھ کا یہودی۔ کھربوں کی تعداد میں مسلمان آج بھی چھوٹے ابابیلوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ ابابیل آئیں گے، کنکر گرائیں گے اور یہودیوں کا خاتمہ ہوگا۔ یہ ہمارے مفلوج ہونے کی نشانی ہے۔ آپ کی توجہ ہے، بس میں بات مختصر کر رہا ہوں کہ انقلاب کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کے رسول نے، صحابہ نے کیا کیا اور ہم کیا کر رہے ہیں، بس یہ پیغام دے کر بات ختم کر رہا ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ انقلاب نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ادا کرنے سے نہیں آیا۔ کیسے آیا؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود میدان عمل میں آئے۔
खरबों की तादाद में मुसलमान चंद यहूदियों के मुकाबले में अबाबिलों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन दुनिया में ऐसे पागल दीवाने मजनून मौजूद हैं जिन्हें दुनिया पागल दीवाना कहते हैं, लेकिन अल्लाह की नजर में उनकी शान बुलंदी क्या है वो हम नहीं समझ सकते। मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम को उस दौर में मक्का वालों ने यही कहा था कि ये पागल है, किसी ने कहा मजनून है, किसी ने कहा दीवाना है, किसी ने कहा साहिर है, किसी ने कहा यतीम है, किसी ने कहा गरीब है, किसी ने कहा मुफलिस है, किसी ने कहा थक जाएगा, किसी ने कहा चुप हो जाएगा। लेकिन मोहम्मद करीम ने इस इनकलाब को बर्बाद करने के लिए, मोहम्मद करीम ने इंसानियत को इंसानियत के दायरे में लाने के लिए सुबह शाम एक कर दी थी, लैला नहार एक कर दिया था, नशे व फराज एक कर दिया था, मौत और जिंदगी के फासले मिटा दिए थे, तब इनकलाब आया था। ये इनकलाब यूं नहीं आया था, मोहम्मद करीम ने इसके लिए पत्थर गए थे, तब इनकलाब आया था। मोहम्मद करीम ने इस इनकलाब के लिए धक्के खाए थे, तब इनकलाब आया था। मोहम्मद करीम ने वतन छोड़ दिया था, तब इनकलाब आया था। मोहम्मद करीम के सहाबा तड़पाए गए थे, तब इनकलाब आया था। मोहम्मद करीम को घर से बेघर कर दिया था, तब इनकलाब आया था। बदर में टुकड़े हुए, तब इनकलाब आया था। उहद से टकराए, तब इनकलाब आया था। तबूक, यरमुक, गज़वात, जिहाद, तीर, तलवार, जख्मी जिस्म, उजड़े घराने देखने के बाद इनकलाब आया था। 1400 साल के बाद फिर इनकलाब की जरूरत पड़ी, फिर इनकलाब के लिए एक पागल की जरूरत पड़ी, फिर इनकलाब के लिए एक मर्द मुजाहिद की जरूरत पड़ी। रब्बे कायनात ने जंग के सर्रे जमीन से हक नवाज जंगली शहीद को उठाया, जिसने इंसानियत में, मुसलमानों में, सुन्नियों में रोह पैदा की। हक नवाज जंगली शहीद को भी लोगों ने कहा था गरीब है, मौलवी है, इमाम है, जज्बाती है, मुफलिस है, थक जाएगा, लेकिन हक नवाज जंगली शहीद ने फैसला कर लिया था कि घर से बेघर हो जाऊंगा, बच्चे यतीम करवा दूंगा, बीवी बेवा करवा दूंगा, घर छोड़ दूंगा, दुनिया छोड़ दूंगा, मानो तोड़े कुर्बान कर दूंगा। असहाबे रसूल की गुस्ताखों को ऐसी लगाम दूंगा, ऐसी नुकेल डालूंगा कि मैं दुनिया में रहा या नहीं रहा, दुनिया का बच्चा बच्चा इस बात को दोहराएगा कि अबू बकर सिद्दीक को काफिर कहने वाला कायनात का बदतरीन काफिर है। और ये इनकलाब ऐसे नहीं आया, इस इनकलाब के लिए हक नवाज जंगली शहीद ने अपना वजूद कुर्बान किया। ऐसा नहीं है अपना बेटा इसाक कुर्बान किया, ऐसा नहीं है जियाउर रहमान फारूकी शहीद जैसा मुअल्लिफ कुर्बान किया, शुएब नदीम जैसा खूबसूरत जवान कब्र की बोतल में उतर गया। इस इनकलाब के लिए सुन्नियों का आज़म, तारिक आज़म कब्र की बोतल में हंसते हंसते उतर गए। इस इनकलाब के लिए अल्लामा अली शेर हैदरी अपने वजूद पर गाने खा लेता है। इस इनकलाब के लिए अब्दुल गफूर नदेम शहीद होता है। इस इनकलाब के लिए बच्चे शहीद हुए, इस इनकलाब के लिए बच्चे यतीम हुए, इस इनकलाब के लिए माँ बाप में सहारा हुए, इस इनकलाब के लिए घराने उजड़े, इस इनकलाब के लिए दुनिया कुर्बान की। लेकिन हक नवाज जंगले शहीद तुझे सलाम है, तुझे सलाम है, तुझे सलाम है। 85 में तूने कहा था ऐसा इनकलाब बर्पा करूंगा, इतना लोग दूंगा, इतनी सदा बुलंद करूंगा। मैं रहा या नहीं रहा, उमर की गुस्ताखी करने वाले को पाकिस्तान का
دور تھا 85 میں جب شیعت کے خلاف عوامی تحریک شروع ہوئی، لوگوں نے کہا پاگل ہیں، جذباتی ہیں، جوان ہیں، مار کھائیں گے چپ ہو جائیں گے. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے صحابہ کے غلام نہ کل جھکے تھے نہ آج جھکیں گے. تم کوشش کرو گے، تم مٹانے کی کوشش کرو گے، مٹا تو سکتے ہو، مار سکتے ہو، قبر کی پاتال میں اتار سکتے ہو، مقدمات بنا سکتے ہو، کال کوچڑوں میں ڈال سکتے ہو، جیلوں میں ڈال سکتے ہو، ہتھکڑیاں پہنا سکتے ہو، بیڑیاں پہنا سکتے ہو، پریشرائز کرو گے گورنمنٹ کے ذریعے، ایجنسیوں کے ذریعے، مقدمات کے ذریعے، لیکن ہم بھی ٹھوک کر فیصلہ کر چکے ہیں. نہ کل ابو بکر چکا تھا، نہ ابو بکر کا غلام چکے گا، نہ عمر چکا تھا، نہ عمر کا غلام چکا ہے، نہ معاویہ چکا تھا، نہ معاویہ کا نوکر جھکے گا، نہ علی چکا تھا، نہ علی کے نام لینے والے جھکیں گے. وہ بھی منزل پر پہنچے، ہمارا قافلہ بھی انشاءاللہ منزل پر پہنچے گا.